امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے 90 درس میں پڑھا تھا، ایک چیپٹر تھیوری کا پڑھا تھا جس کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نیکسٹ چیپٹر اس کا نام ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو پیج نمبر ہے ہمارا وہ ہے پیج نمبر 28۔ اوکے، حضرت علی علیہ السلام کے چیپٹر کی ریڈنگ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بیسک معلومات جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے۔ میں نے آپ کو اسلامی مہینے جب پڑھا رہے تھے تو اس وقت ہمارا جو مہینہ آیا تھا اس میں ہم نے رجب کا پہلے مہینہ آیا تھا، رجب کے مہینے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 13 رجب کو حضرت علی علیہ السلام شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی کیا ہے ڈیٹ آف برتھ ہے 13 رجب، اور شہادت کی کیا ڈیٹ ہے، ڈیٹ آف شہادت کیا ہے 21 رمضان المبارک، یعنی کہ یہی مہینہ جو ہمارا چل رہا ہے رمضان المبارک کی 19 کو آپ کو جو ہے وہ شہید ضرورت لگی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم لعین نے آپ کو کیا کیا تھا، ضربت لگائی تھی، اور 21 رمضان المبارک کو جو ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں، وہ 21 رمضان المبارک کو بسلسلہ شہادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہم یہ سب چیزیں منعقد کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ باضابطہ طور پر اپنے چیپٹر کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی کون ہوتا ہے، مطلب چچا کے بیٹے، جس طرح خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، اس طرح چچا زاد بھائی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ داماد کس طرح تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے عقد ہوا تھا۔ آپ کو سب کو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی تھی، تو لہٰذا حضرت علیہ السلام چچا زاد بھائی بھی ہوئے رسول کے، اور کیا ہوئے، چچا زاد بھائی اور دوسری طرح کیا ہوئے تھے، داماد۔ دونوں میں نے آپ کو بتا دیا کیوں، چچا زاد بھائی تھے حضرت محمد کے، اس میں ہم نے پڑھا تھا، اور داماد کیوں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی تھی مولا علیہ السلام کی۔ اچھا، آپ 13 رجب 30 عام الفیل کو کب پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں، آپ سب کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور کس جگہ، خانہ خدا جسے ہم کہتے ہیں، خانہ خدا، خانہ کعبہ میں کب پیدا ہوئے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، آپ کے والد حضرت ابو طالب، اس لیے حضرت علی ابن ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد۔ اوکے، بچپن ہی میں آپ کی تربیت آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ کس نے تربیت کی تھی حضرت علیہ السلام کی، بچپن میں جب چھوٹے تھے آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی اور میرا وزیر ہوگا۔ جب اعلان نبوت کیا تھا نا حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا کہ آج کیونکہ میں نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور آج جو میرا کیا کرے گا، ساتھ دے گا، وہ میرا وزیر ہوگا اور میرا وصی ہوگا۔ حضرت علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا۔ ہمیں پتہ ہے مختلف اسپیکٹس آف لائف میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، مشکلات کا سامنا ہوا، اور ان کا ڈیفینڈر کون بن کے آیا، امام حضرت علی علیہ السلام، بڑھ کے آپ نے کیا کیا، دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح ہے، اور پوری زندگی آپ کا مختلف جگہوں پر ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں جانے لگے تو حضرت علی کو آپ کی بستر پر سوئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف مسلح جوان آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع تھے، اتنا حد تک ساتھ دیا۔ آپ بتائیں بچوں، آج اللہ نہ کرے کسی پہ برا وقت آ جائے اور موت سر پہ گھوم رہی ہو تو کوئی کسی کی خاطر جان اپنی نہیں دیتا، جان دلی پہ نہیں رکھتا، لیکن وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی۔ رسول نے کہا تھا کیونکہ ان کو ہجرت کرنے کا کیا کر دیا تھا، خدا نے حکم دے دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، یہاں کہاں سے، مدینے سے مکے جا رہا ہوں، اور آپ میری جگہ پر یہاں پر آج رات بستر پر سوئیں گے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیوں سوئے، ساتھ میں جا سکتے تھے، کیوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکلنا تھا اور آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، گھیرے میں لے لیا تھا،
दुश्मनों ने, ठीक है, और आपको कत्ल करने के इरादे से थे, और रसूल के पास कुछ अमानतें थी, ठीक है, उन अमानतों को लोगों तक पहुँचाना था। तो हज़रत अली को कहा आप सुबह पहुँचा देगा और उसके बाद आप आ जाइएगा। ऐसे ही हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके बिस्तर पर सोए, और जब वो सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले खुदा के हुक्म से, दुश्मनों के बीच से निकले, लेकिन दुश्मनों को खबर तक नहीं हुई। और जब वो सुबह वो घर के अंदर दाखिल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने क्या किया, दाखिल होने के बाद तक़द्दुस पामाल किया मौला अलैहिस्सलाम के घर का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का। और उसके बाद उन्होंने जब देखा बिस्तर पे सो रहे, वो समझे कि हज़रत मोहम्मद थे। जब उन्होंने चादर खींची तो अंदर से मौला अली अलैहिस्सलाम क्या हुए, निकले। तो एकदम से वो डर गए कि ये क्या हो गया, तो घर तो रसूलुल्लाह का बिस्तर रसूल का, कौन सोया, मौला अली सोए। बहरहाल तो उनको रसूलुल्लाह नहीं मिले, मौला अली मिले। मौला अली ने अमानतें वापस करी, और उसके बाद क्या हुआ, वो भी कहाँ निकल गए, मदीने की तरफ निकल गए, मक्का छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, हिजरत करके मदीने जाने लगे तो हज़रत अली सलाम ने आपके बिस्तर पर सोए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे हमने बताया, सराउंडेड पूरे घर को क्या कर लिया था, हर तरफ से उन्होंने कैप्चर कर लिया था, समझे, कब्जे में था, घेर लिया था, बस वो अंदर आने की देर थी दुश्मनों ने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दाखिल होने से कबल हज़रत अली का इंतज़ार किया और मुलाकात के मौके पर आपको अपना भाई करार दिया। अच्छा, मदीने से पहले एक जगह है जिसको मवाक़ात कहते हैं, वहाँ पे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, स्टे किया। कब तक स्टे किया, जब तक हज़रत अली सलाम अमानतें लौटा के वापस नहीं आ गए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब हज़रत अली आए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा भाई, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मेरा भाई कौन है, अली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मौला अली के हाथ में लिया कि मेरा भाई ये है, मवाक़ात के मुकाम पर। कहाँ पर, मीम वाव अलिफ पे अलिफ और ते, मवाक़ात के मुकाम पर रुके, स्टे किया और कहा कि मेरा भाई कौन है, ये अली है। अच्छा, हज़रत अली को आपने अपना दामाद बनाया, और इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा से चली। रसूल की मैंने बताया था आपको कि मदीने में शादी हुई थी मौला अली अलैहिस्सलाम की और जनाब फ़ातिमा सलाम की, जिससे क्या हुए, दामाद बने हज़रत अली रसूल के, और उससे जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम, जनाब हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और आपके दामाद भी बने थे। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और रसूल की नस्ल जो चली वो कहाँ से चली, मौला अली से और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, आले रसूल। इस्लाम और कुफर की हर जंग में हज़रत अली ने शुजाअत कारनामे दिखाए, कुफ़ार और मुशरिकीन में यहूदियों के बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान जंग में कत्ल किया। बहुत सारी जंग हुई थी इस्लाम की और कुफर की, और वहाँ क्या हुआ था, मौला अली ने क्या किया था, शुजा बन के वहाँ पे अपने आप को प्रूफ किया था। देखें, थे तो सही, लेकिन काफिर नहीं मानता था तो काफिर को भी प्रूफ किया, और वहाँ पे क्या किया, बड़े बड़े जो सूरमा थे, बड़े बड़े चैंपियन जो थे ना इस काफिरों के, उनको मौला अली ने क्या किया, ज़ेर किया, खाक में मिला दिया उनका प्रूफ। अच्छा, आपके लिए जुल्फ़िकार आई, हज़रत अली सलाम की जुल्फ़िकार तलवार, सबको पता जुल्फ़िकार आई। और जंग खंदक के मौके पर, जंग खंदक हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि खंदक जो खोदी गई थी, ठीक है, जंग खंदक के मौके पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कुल्ले ईमान और कुल्ले कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। कुल्ले ईमान और कुल्ले कुफर का आपस में क्या होने वाला था, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, रसूल ने फरमाया था, ठीक है। हज़रत अली के शुजाअना कारनामों की वजह से इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई, और गज़ीर क़ौम के मुकाबले पर मुकाम पर रसूल अकरम ने 1 लाख से ज़ायद पैगम्बर सहाबा किराम की मौजूदगी में हज़रत अली का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ठीक है। हम सबको पता है जंग खंदक हुई तो मौला अली ने वहाँ पर भी क्या किया था, दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दिया था। उसके बाद आखिरी हज से जब जा रहे थे खुतबा हिज्जतुल विदा किया था खुम, गदीर खुम के मुकाम पर, तो वहाँ पे क्या किया था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और क्या फरमाया था, जो मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, मन कुंतुम मौला फहादा अलीयुन मौला, और भी बहुत बड़ा उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे खुतबा दिया था। हम छोटी सी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं छोटा सी आपको ये रसूल की हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। जिसका मैं मौला, रसूल ने कहा था कि जो मुझे मानता है, जिसका मैं मौला, आज से नबूवत ख़त्म और इमामत शुरू, और उसका अली मौला, ठीक है। जब रसूल ने फरमा दिया तो हमें और आपको चुप करके जो है वो रसूल की बात को मानना है, मौला अली को पहला इमाम मानना है। जो नहीं मानेगा इसका मतलब वो रसूल की बात से इनकार कर रहा है, और उसका ठिकाना कहाँ है, दोज़ख में है। अब जो भी नहीं मानता वो अपना जिम्मेदार है, रसूल की हदीस सामने है सबके, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर क्या हुआ था, रसूल ने वहाँ पर कहते हैं कि 1 लाख से ज़ायद लोग थे जिनका एक बहुत बड़ा मजमा था। रसूल ने इतनी हाइट पर जो था मिंबर बनाया था, और उसके बाद खड़े होकर हज़रत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुंतुम मौला फाज़ा अली मौला, ताकि सब देख सकें वहाँ पे, ठीक है बच्चों। अच्छा, बारह इसको दोस्त रख, जो
رکھ جو اس کو دوست رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو علی سے حضرت علیہ السلام سے کیا کرے دشمنی رکھے یا اللہ تو اس کو کیا کر نیست و نابود کر، اور جو حضرت علیہ السلام کو دوست رکھے تو اسے کیا کر خوش رکھ دوست رکھ۔ اس کا مطلب حضرت علیہ السلام سے بغض دشمنی جو رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے جہنم، کیونکہ ہمیں تو رسول نے بتائی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا ساتھ دے جو اس کا ساتھ دے، اور اس کو ذلیل کر جو اس کو چھوڑ دے۔ جو حضرت علیہ السلام کا ساتھ دے ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں ساتھ دے، آج ہم کیا کریں، آج تو ہے ہی نہیں، آج بھی مولا ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی مولا کی بات مانیں، مولا کا ساتھ دیں، خدا ہمارا ساتھ دے گا۔ اور جو مولا علی سے دشمنی رکھے خدا اسے ذلیل کر دے گی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ کے کی احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت علی آپ کو تو حضرت علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل و کفن دیا تھا اور نماز جنازہ پڑھائی تھی مولا علی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا بھائی یاد رکھنا ہے رسول نے غدیر قوم کے مقام پر کہا تھا کہ میں جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ اچھا اسی دوران کچھ لوگوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک میٹنگ کی اور وہیں کافی تو میں کے بعد پہلے خلیفہ کی بیعت ہوئی۔ دیکھیں جب رسول نے فرما دیا ہے ایک بات کو تو اس کو سب پہ ماننا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کرنا ہی کرنا ہے، نہ کیا تو ٹھکانہ دوزخ، گناہ الگ سب کچھ الگ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ میٹنگ ہوئی، کچھ لوگ تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ تو میں وہی بحث ہوئی، اور اس کے بعد رسول کی بات کو جھٹلا دیا گیا نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ شخص جو ہے فلاں شخص کو پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا، حالانکہ حضرت علی نے غدیر قوم کے مقام پر کہاں پر غدیر قوم کے مقام پر کہتے ہیں کہ خطبہ دیا تھا، جس کو کہتے ہیں خطبہ الوداع، اس کے مقام پر اتنا اونچا ممبر بنایا تھا کہ سب دیکھ سکیں، اس کے باوجود کیا ہوا تھا سازش ہوئی اور وہاں پہ پہلا خلیفہ کیا کر لیا گیا آپٹ کر لیا گیا، چن لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی، حضرت علی نے بیعت کسی کی بھی نہیں کی۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا، نہیں آپ چاہتے تو کر لیتے لیکن نہیں کی، کیوں رسول بنا کے کرتے۔ حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے مجھ اور آپ جیسے نہیں تھے، ان جیسا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہ ہوا تھا نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد بیعت نہیں کی، لیکن اسلام مسلمانوں کی مفاد میں تلوار بھی نہیں اٹھائی، بلکہ بہت سے موقع پر مشوروں کے ذریعے خلیفہ کی مدد کی۔ اب جو جھوٹا خلیفہ تھا، کیونکہ لوگوں نے بنایا تھا، رسول نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے نہیں بنایا تھا، جھوٹا خلیفہ جو تھا حضرت علی نے خاموشی سے کیا کیا، اس کی بہت ساری مقامات پر اس کی بات کو مان لیا، فساد نہیں کیا۔ حالانکہ فساد حضرت علی اگر جنگ پہ اتر آتے تو ان میں سے کوئی بھی نیست و نابود، سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اٹ از امپاسبل تھا کہ کوئی زندہ بچ جائے، لیکن حضرت علی نے کیا کیا وہاں پہ تلوار نہیں اٹھائی۔ حالانکہ سچے خلیفہ تو کون تھے؟ حضرت علی تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم مانتے ہیں حضرت علی کون تھے؟ ہمارے پہلے امام تھے، نہیں ہیں اور رہیں گے۔ امامت کا سلسلہ ہی حضرت علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح 25 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، جب پہلا خلیفہ بنا لیا تو 25 سال گزر گئے، یہاں تک کہ پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرے خلیفہ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ یاد رکھنا ہے شہید نہیں ہوئے، قتل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اصرار کر کے آپ کو خلیفہ بنا دیا، لوگوں نے کہا کہ چلیں اب آپ خلیفہ بن جائیں، چوتھا خلیفہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو بنا دیا۔ اچھا اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور حضرت علیہ السلام کی عدل و انصاف تو دنیا نے مانی، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں تک نے مانی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ایسے ایسے فیصلے کرتے تھے جو کہ عقل نہیں مانتی تھی، لیکن حضرت علی کے فیصلے ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے، عدالت لگائی اور سب نے اس کو مانا۔ حضرت علی کے عادلانہ حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی، اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں، حضرت علی نے جب حکومت کی تو بہت سے لوگ حضرت علی کے خلاف آ گئے، بغاوت کی۔ اس طرح جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور جنگ نہروان ہوئی، یہ 3 جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے بچوں۔ ان جنگوں میں بھی حضرت علی کا پلہ بھاری رہا، کس کا پلہ بھاری رہا؟ حضرت علی کا۔ حضرت علی بہت اسٹرانگ تھے الحمدللہ سے، لیکن ایک سازش کے ذریعے 19 رمضان، اسی منتھ میں 19 رمضان کو عبد الرحمن بن ملجم لعین نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کو ضربت ماری اور 21 رمضان المبارک کو افسوس، صد افسوس ہمارے مولا امام علی علیہ السلام کیا ہوئے؟ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے، شہادت ہو گئی، جن کے غم میں ہم اور آپ سب کیا ہوتے ہیں؟ جریہ کرتے ہیں اور 21 رمضان کو مجلسیں اور جلوس منعقد کرتے ہیں دنیا بھر میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ملجم نے تلوار ماری تھی نا بچوں، تو پتہ ہی کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، یعنی کہ اردو میں بولو تو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے کوئی مارے ہم تو غصے میں آ کے شاید اس کو دو ماریں گے جواب میں، لیکن جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا تھا ٹھیک ہے مولا علی کو، تو مولا علی نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت علی نے اپنی وصیت میں، وصیت کا مطلب ہے ان کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے، ان چند چیزیں جو میں بتا رہا ہوں ان کا کہا تھا کہ بیٹا میرے بچوں میرے لوگوں ان چیزوں کو آپ نے ماننا ہے۔ مطلب پہلی کون سی؟ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی کہ اپنے معاملات کو منظم کرنا ہے ٹھیک ہے، ڈس مینیج نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپس کے اختلافات جو ہوتے ہیں اس کو دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا ہے ہم لوگوں نے، قرآن کو تھامے رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمائی تھی نا جسے ثقلین جسے کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو گرا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرا اہل بیت، ان دونوں سے کیا ہوگا؟ متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جیسے میں نے پریویس میں آپ کو لیکچر میں آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی، یاد ہے بچوں؟ رسی والی ٹھیک ہے۔ قرآن کو تھامے رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ جن کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیئر گیور رہنا ہے ان لوگوں کا، خانہ کعبہ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، زیارت کرنی ہے خانہ کعبہ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، امر بالمعروف نیکی کی ہدایت دیتے رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے روکنا ہے سب کو، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ مولا علیہ السلام کی عدل و انصاف کی مثالیں تو کافروں نے بھی دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر بھی گزشتہ 9 لیکچرز کی طرح دروس کی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ویڈیو کے بعد میں کمنٹ کر کے آپ کویشچن اس سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پہلے کی طرح ہم آج بھی آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔